ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کا رنگ انتہائی کالا تھا۔ اسی کالے رنگ کی وجہ سے ہر جگہ میرا مذاق بنایا جاتا۔ اسی مذاق اور ذلت سے بچنے کے لیے میں نے اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور پچھلے 3 ماہ سے میں اپنے گھر اپنے کمرے میں بند تھی۔ ماما پاپا میری منتیں کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ میں ڈپریشن کی مریض بن چکی تھی۔ میرا شکوہ میرے رب سے تھا، مجھے ایسا کیوں بنایا؟ قریب تھا کہ میں خودکشی کر لیتی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ میں آج زندہ اور کامیاب ہوں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، اور وہ سب لوگ بھی ہمیشہ خوش رہیں جن کو خوش دیکھنا آپ کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، پلیز ابھی کر لیجئے، بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی، ابھی کر لیا ہے تو چلیے آئے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دوستو، میرا نام ستارہ ہے، یعنی آسمان کا روشن ستارہ۔ آج میری عمر 80 سال ہے۔ مجھے اب کہیں جا کر سمجھ آئی کہ میری ماں نے میرا نام ستارہ کیوں رکھا تھا۔ حالانکہ میرا رنگ اتنا کالا تھا کہ رات کی سیاہی بھی میرے سامنے سفید لگتی ہو۔ پورے خاندان کیا، پورے محلے کیا، پورے شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں میرے جیسی کالی رنگت کی کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اس کالی رنگت نے مجھے جو کچھ دیا تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اب رب کی نعمتوں کو میں کیسے جھٹلا سکتی ہوں۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے نعمت ہے جسے ہم زحمت سمجھ رہے ہیں۔ آپ پوری کہانی سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ کتنا مکمل ہے۔ میں نے ایک متوسط طبقے میں ہوش سنبھالا۔ ہوش سنبھالتے ہی جو پہلی بات میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ اتنی کالی، اف یار، کوئی اتنا کالا بھی ہو سکتا ہے؟ توبہ ہے بھائی، اتنا کالا رنگ! یہ سب باتیں سچ تھیں، میں سچ میں اتنی کالی تھی۔ مجھے ساری دنیا میں صرف اب میری ماں تھی جو پیار کرتی تھی، یا پھر میرے ابا۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ ہوا ہو، اور میں نے انہیں ہمیشہ اپنی مالی مسائل میں ہی پھنسا ہوا دیکھا۔ اپنے اسکول میں بھی سب مجھے کالی بلی، کالی بھینس، کالی مانا، کالی ماتا جیسے خوبصورت ناموں سے پکارا جاتا۔ اب تو یہ نام سن سن کر مجھے بھی شاید عادت سی بن گئی تھی۔ کوئی میرا دوست نہ بنتا، سب لڑکیاں مجھ سے دور بھاگتی۔ کبھی کبھی میرا سب جواب دینے لگتا تو میں رونے لگتی، اور کبھی ماں کے سامنے رونے بلکہ ماں کے سامنے گڑ گڑانے لگتی۔ ماں کے سامنے گلے اور شکوے کرتی، ماں میرے رب نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے؟ تو ماں کہتی، نہ بیٹی نہ، اپنے رب سے گلہ نہیں کرتے، وہ جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو نامکمل پیدا نہیں کرتا، اس کا ہر بندہ اس کا ایک حسین اور مکمل شاہکار ہوتا ہے۔ بس ہماری سمجھ تھوڑی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ماں مجھ سے تو کوئی پیار نہیں کرتا، شاید میرا رب بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے ایسا کیوں بناتا؟ نہ میری بیٹی نہ، تم ابھی چھوٹی ہو، تجھے سمجھ نہیں، ورنہ تو اپنے رب کے بارے میں کبھی ایسا نہ سوچتی، کبھی ایسا نہ بولتی۔ دیکھ، تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے نا؟ ہاں ماں، بس تو کرتی ہے۔ اچھا یہ بتا، تیری ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ میں کہتی، بے شمار، سب سے زیادہ۔ تو ماں کہتی، پھر یہ بتا کہ اتنا پیار کرنے والی ماں تجھے کس نے دی؟ میں کہتی، رب نے دی۔ تو ماں کہتی، اب بتا، تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ میں کہتی، ہاں ماں، پیار تو کرتا ہے، اسی لیے تو اتنی پیاری ماں دی۔ اور میں خوش ہو جاتی۔ پھر میں آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی اور 8ویں پاس کر لی۔ میری عمر 13 برس ہو گئی۔ اب اسکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی احساس بھی۔ کوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہ ہوتی، اور ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ کلاس کی کوئی نہ کوئی لڑکی میری تکلیف میں اضافہ نہ کرتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اسکول کبھی نہیں آؤں گی۔ حالانکہ کلاس میں سب سے زیادہ لائق میں تھی۔ میں 9ویں کلاس میں تھی، اور میں 9ویں کلاس کی بچیوں کو ٹیوشن بھی پڑھا سکتی تھی۔ میری انگلش بھی بہت اچھی تھی۔ پھر میرا دن برا تھا کہ ایک دن میں کینٹین میں بیٹھی تھی، بہت بھوک لگی تھی۔ اتنے میں چند لڑکیاں کینٹین میں داخل ہوئیں اور مجھے بیٹھا دیکھ کر کہتی ہیں کہ چلو یہاں سے، یہ سامنے بیٹھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔
میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اس کو دیکھ کر تو ہمارا دل خراب ہو رہا ہے میرا۔ اف کیا بلا ہے یہ۔ ان کی ان باتوں نے جیسے انگارے میرے جسم پر ڈال دیے ہوں، اور میں فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی اور سب سے زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے کلاس سے بیگ اٹھایا، وہ سب زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے کلاس سے بیگ اٹھایا اور روتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں روتی جاتی اور تیز تیز چلتی جاتی کہ راستے میں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ راستے میں ایک فقیر نے میرا راستہ روک لیا۔ فقیر کو دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں پاس سے جلدی جلدی گزرنے لگی تو وہ میرا نام لے کر بولا، ستارہ میری بچی۔ میں اچانک رک گئی، مجھے شدت کی حیرت ہوئی، اسے میرا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایک سکون سا میرے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ روح جو پگھل رہی تھی، اسے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت اور روشن تھا، میں حیران رہ گئی۔ وہ بولے، بیٹا میں جانتا ہوں آج تمہاری روح اور تمہارا دل کانچ کے ٹکڑوں کی طرح کرچی کرچی ہوا پڑا ہے۔ ایک آگ کا سمندر ہے تمہارے اندر جس میں تم خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی ہو۔ تمہیں ہر انسان سے گلہ ہے، حالانکہ تمہیں اپنے رب سے بھی شکوہ ہے۔ نہ بیٹی نہ، رب سے شکوے نہیں کرتے، بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے ہر بندے سے، بس انسان جلد باز ہے۔ صرف تمہارے لیے مجھے اتنی دور سے بھیجا گیا ہے بیٹی۔ مشکل دور گزر چکا ہے، اب صرف محبت اور عزت ہے تمہارے نصیب میں، اور یہ صلہ ہے اس بات کا کہ تم نے ہر زخم، ہر پتھر، ہر انگارہ سہا ضرور ہے، مگر کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہمیشہ صبر کیا، اور اب صبر کے پھل کا وقت آ گیا ہے۔ تمہارے ہاتھ اور ذہن میں برکت رکھ دی گئی ہے کیونکہ تم ایک بیٹی ہو۔ تم کھانے میں دلچسپی لو اور محنت، بس محنت سے کام کرو۔ اب تمہارا نصیب صرف عزت اور محبت سے بھرا پڑا ہے۔ اچھا بیٹی، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ انہوں نے دوبارہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گئے، اور میں حیران پریشان ادھر ادھر انہیں دیکھنے لگی اور آوازیں دینے لگی، مگر وہ دوبارہ نہیں آئے۔ مجھے ان سے ابھی بہت سارے سوال کرنے تھے، مگر وہ جیسے اپنی مرضی سے آئے تھے ویسے ہی اپنی مرضی سے چلے گئے، مگر مجھے وہ سکون دے گئے تھے۔ میری جلن ختم ہو چکی تھی، میرے زخم بھر گئے تھے۔ انہوں نے امید کا ایک ایسا مرہم لگایا تھا کہ میں حیران تھی۔ میرے رب نے بابا جی کو میرے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ میرے دکھ درد کے اندھیرے ختم ہونے والے تھے۔ کوئی بھی مجھے پیار، عزت، محبت کی امید دے گیا تھا۔ کیا اب میں بھی خوش رہ پاؤں گی؟ کیا لوگ میری بھی عزت کریں گے، مجھے بھی محبت کریں گے؟ اس سوچ کے آتے ہی گرم گرم آنسو میری گالوں کو بھگوتے ہوئے نیچے گرنے لگے، لیکن میرا دل کہتا تھا یہ سچ ہوگا۔ بابا جی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ انہی سوچوں میں گھر آ گئی اور میں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ ماما نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئیں اور بولی، واہ بھئی واہ، میری بیٹی آج مسکرا رہی ہے، کتنی پیاری لگتی ہو بیٹی ہنستی ہوئی، میری بچی ہمیشہ ہنستی رہا کرو۔ ماما، وعدہ، آج کے بعد ہمیشہ خوش رہوں گی۔ دکھ درد تکلیف والی رات ختم ہو چکی ہے ماما، اب آپ کی ستارہ کا ستارہ زوال سے نکل چکا ہے۔ ماما، میں نے اسکول چھوڑ دیا ہے، میں نے آج کے بعد اسکول نہیں جانا۔ اوکے میری بیٹی، جیسے تمہاری مرضی، لیکن بیٹی تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہوتا ہے۔ جی امی جان، میں پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ امی جان بھی میرے فیصلوں پر زیادہ زور نہیں دیتی تھیں، وہ جانتی تھیں لوگ جیسا سلوک کرتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ۔ ٹائم گزرتا گیا، 9th کا سارا نصاب میں نے تقریباً 3 ماہ میں مکمل کر لیا تھا۔ اب میرا زیادہ وقت فارغ گزرتا، میرا دل چاہتا میں باہر نکلوں، کھلی ہوا میں سانس لوں، بازار جاؤں، لیکن آج مکمل 3 ماہ ہو گئے تھے میں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ تنہائی سے میں گھبرانے لگی تھی۔ ماں نے 3 ماہ میں 1000 بار میری منتیں کی، مگر میں باہر نہ گئی ان کے ساتھ۔ اب انہوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں پھر ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی۔ 2 دن سے نیند نہیں آ رہی تھی، سر درد سے پھٹ میں رونے لگی، اتنا روئی کہ روتے روتے پھر آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہی بزرگ آئے، وہی چہرہ، وہی پر نور
وہی شفقت، وہی محبت، وہی انداز، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹی ستارہ کیوں خود کو سزا دیتی ہو؟ تم نے تو آسمان دنیا پہ چمکنا ہے اور تم ہمت ہار بیٹھی ہو۔ اٹھو اور ہمت سے کام لو، قدرت نے تمہارے ہاتھ اور ذہن میں برکت رکھ دی ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ تم نے سال بھر کا نصاب 3 ماہ میں مکمل کر لیا ہے، اور وہ بھی بڑی آسانی سے، اور تمہیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں ذہانت عطا کر دی گئی ہے اور تمہارے ہاتھ میں برکت اور ذائقہ رکھ دیا گیا ہے۔ اٹھو میری بیٹی اور اپنے ہاتھ کی برکت بھی چیک کرو، محنت محبت شرط ہے۔ اٹھو میری بچی، تمہارے سر کا درد ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور سچ میں میرا سر درد ختم ہو گیا تھا اور میں بالکل فریش تھی۔ اتنے میں امی جان کمرے میں داخل ہوئیں اور بولی بیٹا دوپہر کا کھانے میں کیا بنانا ہے؟ میں وہ بنا لوں؟ امی جان میں آپ کے ساتھ کھانا بناؤں گی۔ آ جاؤ میری بیٹی، جیسے تمہاری مرضی۔ ماما بھی شاید یہ چاہتی تھیں کہ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہوں اور کوئی فالتو سوچ مجھے تنگ نہ کرے۔ میں امی کے ساتھ کھانا بنانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں آنے والا ہر سوال ماما سے پوچھنے لگی۔ چند ہی دنوں میں کھانا بنانے لگی تھی۔ ماما بھی حیران تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی جلدی اتنا اچھا کھانا بنانا سیکھ چکی تھی۔ پھر تو جیسے سارے گھر والے میرے کھانے کے دیوانے ہونے لگے تھے۔ سچ پوچھیں تو میں خود حیران تھی کہ اتنا ذائقہ میرے ہاتھ میں کیسے آ گیا۔ میں جو بھی بناتی وہ انتہائی توجہ سے سارا دھیان کھانے کی طرف ہوتا۔ میرے کھانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نمک یا مرچ زیادہ ہو جائے۔ اس کی وجہ میرے رب کی مہربانی تھی۔ اس کے علاوہ وجہ یہ تھی کہ میں پوری ایمانداری، محنت اور محبت کے ساتھ شوق سے کام کرتی تھی۔ اور جب میرے گھر والے میرے بنائے کھانے کی تعریف کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ساری محنت کا صلہ مل گیا۔ میرے گھر والوں میں شامل میرے ماما، میرے پاپا اور 2 بھائی بہن تھے، یعنی کہ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ میں سب سے بڑی تھی۔ اب میں خوش رہتی، میرا زیادہ وقت کچن میں گزرتا، لیکن ہم اتنے زیادہ امیر تو نہیں تھے کہ 2 3 سالن بنتے۔ بس گھر میں ایک ہی سالن بنتا، وہی سالن دوپہر شام اور بچ جانے کی صورت میں صبح ناشتے میں بھی استعمال ہوتا۔ اب میں دن رات دعائیں مانگتی کہ کاش کچھ ایسا ہو کہ میں زیادہ سارا کھانا بنا سکوں، مجھے زیادہ ٹائم مل سکے، زیادہ پیسوں کا بندوبست ہو سکے، میں زیادہ کھانے بنانا سیکھ سکوں، لیکن مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب ہم دل سے اور توجہ سے دعا مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، بس مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک دن پڑوس والی آنٹی ہمارے گھر آئیں تو میں نے انہیں چائے پیش کی تو چائے پی کر بہت خوش ہوئیں اور ماما سے پوچھنے لگی یہ چائے ستارہ نے بنائی ہے؟ تو امی بولی ہاں بالکل، اور اس کے ہاتھ میں وہ ذائقہ ہے کہ ہم تو کیا لوگ بھی جو کھاتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا ادھر آؤ۔ آنٹی نے مجھے پاس بٹھا لیا اور بولی بیٹا آج میرے ساتھ تھوڑی ہیلپ کر دو گی کھانے میں؟ میری طبیعت خراب ہے، میں تو تمہاری ماں کو مدد کے لیے بلانے آئی تھی، مگر اب لگتا ہے تم ہی کافی ہو۔ پھر آنٹی نے ماما سے اجازت لی اور میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کے میاں کی موبائل فون کی شاپ تھی جو بہت اچھی چلتی تھی۔ 10 لڑکے ملازم رکھے تھے، سارا دن کام بہت اچھا تھا۔ آنٹی کا کچن دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا اور میں بولی آج بتائیں کیا بنانا ہے؟ وہ بولی بیٹی آلو گوشت بنانا ہے، بنا لو گی؟ میں بولی آپ فکر نہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گی۔ اچھا یہ بتائیں، آنٹی بولی میں تمہاری کیا مدد کروں؟ جو تم کہو گی میں وہ کروں گی، لیکن بیٹا یہ دھیان رکھنا کہ کھانا اچھا بنے، ورنہ شوکت صاحب کھانے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، بس آپ آرام کریں، بس ساری چیزیں مجھے دے دیں۔ نہیں بیٹی تم اکیلی سب کیسے کرو گی؟ میں بولی آنٹی آپ صرف ایک دفعہ مجھ پہ یقین کر کے دیکھیں۔ وہ سب چیزوں کا بتا کر چلی گئیں اور میں اپنے رب کو یاد کر کے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ آنٹی کئی دفعہ کچن میں آئیں اور پھر مطمئن ہو کر واپس چلی جاتی۔ مطلوبہ ٹائم میں کھانا تیار تھا۔ آج میں بہت خوش تھی، آج سب موجود تھا، یعنی سب مسالہ جات وغیرہ اور سب وافر مقدار میں تھے، ورنہ گھر میں تو سالن کے لیے 1 ٹماٹر ہی کافی سمجھا جاتا تھا، کھانا چاہے کتنی مقدار میں بنانا ہو۔ کھانے کی خوشبو نے آنٹی کو کھینچ کر کچن میں آنے پر مجبور کر دیا، اور جب آنٹی نے کھانا ٹیسٹ کیا تو حیران رہ گئی، بولی واہ
بھئی ستارہ بیٹی تم نے تو کمال کر دیا، اور پھر اندر گئیں اور 1000 کا نوٹ مجھے دیتے ہوئے بولی یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے صاف منع کر دیا، بولی نہیں بیٹی یہ تمہارا انعام ہے، یہ تمہیں رکھنا ہی ہوگا۔ پھر مجھے گھر چھوڑ گئیں۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی تو امی بہت خوش ہوئیں اور بولی میں بہت خوش ہوں۔ پھر شام کو بلکہ رات کو انکل شوکت اور آنٹی پھر گھر آئے اور بولے واہ بھی بیٹی ستارہ آپ نے تو آج کمال کر دیا، اتنا شاندار کھانا آپ نے، سب حیران تھے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی بچی 14-15 سال کی عمر میں اور ہاتھ میں اتنا ذائقہ، واہ بھی واہ۔ انکل شوکت بولے بیٹی میں ایک عرض لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے اور اگر آپ فارغ ہوتی ہو تو آپ روزانہ اپنی آنٹی کی ہیلپ کر دیا کریں، اور بیٹا یہ سب کچھ مفت نہیں بلکہ میں اس سب کا تمہیں مناسب معاوضہ بھی دوں گا۔ میں بولی نہیں انکل میں یہ سب نہیں کر سکتی، ہاں اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ پیسوں کے بغیر آنٹی کی مدد کر دیا کروں، کیونکہ یہ سب میرا شوق ہے، مجبوری نہیں۔ اوکے بیٹا بہت شکریہ، جیسے تمہاری بیٹا آپ صبح سے آ جایا کرنا کھانے میں مدد کے لیے۔ جی میں آ جایا کروں گی انکل، آپ بے فکر رہیں۔ جاتے ہوئے انکل بولے یہ لو آج کے کھانے کا تمہارا انعام۔ میں نے منع کر دیا اور بولی انکل آنٹی پہلے مجھے انعام دے چکی ہیں۔ وہ بولے بیٹی یہ میری طرف سے ہے اور یہ ایک اپنے باپ کا اپنی بیٹی کے لیے انعام ہے اور یہ تمہیں رکھنا ہی پڑے گا۔ اب میں ہر روز آنٹی کے گھر جاتی اور کھانا بناتی۔ یہ سب میں نے اس لیے شروع کیا تھا کہ میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی، میں اپنے گھر میں اور یہاں آنے سے مجھے میرا شوق پورا کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا، وہ بھی فری میں۔ اور شروع میں ہمیں کافی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر جب ہمارے پاس تجربہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے کام کے استاد بن جاتے ہیں۔ یہ سب میرا سٹارٹ تھا، اور سٹارٹ میں پیسہ ویسا نہیں دیکھا جاتا، بس ہمیں محنت اور ایمانداری سے اپنا آپ منوانا پڑتا ہے، اس کے بعد کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آنٹی کے گھر میں کھانا بناتی تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے کام سے بورنگ محسوس کی ہو، بے دلی سے کھانا بنایا ہو۔ اب تو سچ میں ایسا تھا کہ کھانا مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ میں روزانہ 5 سے 7 کبھی کبھی 8 گھنٹے بھی کچن میں گزار دیتی، لیکن کبھی بھی بے دلی سے کام نہیں کیا۔ رات کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ آتی، بلکہ اب تو رات کا کھانا بھی شاپ پہ جانے لگا تھا، ورنہ پہلے دوپہر کا کھانا گھر سے جاتا اور رات کا کھانا ہوٹل سے شاپ پہ منگوا لیا جاتا۔ لیکن انکل شوکت رات کا کھانا بھی گھر پہ ہی کھایا کرتے، مگر اب رات کا کھانا بھی شاپ پہ جانے شروع ہو گیا تھا۔ اب مجھے 2 سالن تیار کرنے ہوتے تھے، دوپہر کا الگ اور رات کے لیے الگ، مگر یہ سب میرا شوق تھا، اس لیے کبھی مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ آج مجھے مکمل 1 ماہ ہو گیا تھا کھانا بنا کر شاپ پر بھیجتے ہوئے۔ رات میں گھر میں تھی کہ انکل شوکت اور آنٹی آ گئے۔ تھوڑی دیر گپ شپ ہوئی جس میں صرف میری اور میرے کھانے کی تعریف ہی کی گئی۔ پھر جاتے ہوئے انکل نے 30,000 روپے مجھے دیتے ہوئے بولے یہ لو بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں نے پیسوں کے لیے یہ سب نہیں کیا۔ انکل بولے یہ سب بلکہ میں نے کہا انکل یہ سب میرا شوق ہے۔ انکل بولے بیٹا یہ سب تمہارے کام کا معاوضہ نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ بنتا ہے، یہ تو تھوڑا سا انعام ہے تمہارا جو انکل تمہارے کام سے خوش ہو کر تمہیں دے رہے ہیں، اور اگر مجھے اپنے باپ جیسا قابل احترام سمجھتی ہو تو یہ پیسے رکھ لو۔ تو کل سے میں اور تمہاری آنٹی تمہیں نہیں بلائیں گے اگر تم پیسے نہیں رکھو گی، کیونکہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اچھا انکل ٹھیک ہے میں رکھ لیتی ہوں اپنا انعام سمجھ کر۔ اوکے بیٹا تھینکس۔ میں نے رات کو پیسے ابو کو دیے تو ابو جان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پیسے مجھے واپس کر دیے اور بولے بیٹا ابو ابھی اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کے پیسے خرچ کریں۔ میں صرف اور صرف اس لیے خوش ہوں کہ میری بیٹی خوش رہتی ہے۔ اب میری بیٹی ڈپریشن سے نکل آئی ہے، اور مجھے خوشی اس وقت بہت ہوئی تھی جب تم نے پیسوں کے لیے کام کرنے سے انکار کیا تھا۔ دیکھو بیٹی وہی پیسہ اب عزت سے تمہارے گھر چل کر آیا ہے۔ میری بیٹی یہ اصول ہے، اگر تم پیسے کو عزت دو گی تو یہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اگر تم اس کو ذلیل سمجھو گی تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گا۔ اور میری بیٹی خدا کبھی کسی کی محنت نہیں رکھتا، تم نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اجر عطا کیا۔
اب تم اور محنت کرتی جاؤ، تمہاری قسمت سنورتی جائے گی۔ جی بابا، میں آپ کی باتوں کو ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ شاباش میری بچی، سدا خوش رہو۔ بابا نے دعائیں دیتے ہوئے مجھے اجازت دی۔ اگلے دن میں ماما کے ساتھ بازار گئی اور ان سارے پیسوں سے اپنے کچن کے لیے سارا ضروری سامان خریدا، جس میں برتن وغیرہ بھی شامل تھے۔ کھانا بنانا اب میرا شوق اور جنون بن گیا تھا۔ اگلا پورا مہینہ پھر گزر گیا۔ اینڈ پہ انکل شوکت پھر ہمارے گھر آئے اور پھر مجھے 30,000 روپے دے کر چلے گئے۔ اب کی بار انہوں نے بہت ضد سے پیسے مجھے دیے تھے۔ میں نے کہا انکل، ایک بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں چاہتی ہوں کہ کھانا میں اپنے گھر سے بنا کر بھیج دیا کروں۔ آپ کو جو کھانا ہو آپ مجھے صبح میں بتا دیے، میں دوپہر کو وہی بنا کر بھیج دیا کروں گی، اور شام کا بھی اسی طرح، اور جو آپ بتائیں گے وہی میں شام کو بھی بھیج دیا کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی اپنی آنٹی سے پوچھ لو۔ جی آنٹی، آپ بتائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے تم خوش ویسے میں خوش، آنٹی نے جواباً کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آنٹی صبح سے میں گھر پہ ہی کھانا بناؤں گی، یہاں سے ہی بھیج دیا کروں گی۔ اوکے بیٹا، یہ لو پھر کچن کا خرچہ 10,000، اور باقی میں صبح بھیج دوں گا۔ گھر پہ کچن کا خرچہ ماہانہ 50,000 روپے آتا تھا۔ 10 میں نے دے دیے ہیں، باقی 40,000 بعد میں کل مل جائیں گے، اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا بیٹے، اور یہ سب صرف اس لیے کہ تم گھر کی بچی ہو اور محنتی ہو، اپنے کام سے محبت کرتی ہو۔ یقین کرنا بیٹا، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر دل سے دعا نکلتی ہے تمہارے لیے، اللہ رب العزت تمہیں اور زیادہ ترقی دے اور تمہیں تمہاری محنت کا بہترین صلہ دے، آمین۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور میں بہت خوش تھی کہ جو میں چاہتی تھی وہ سب چیزیں مجھے مل رہی ہیں۔ اب میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ہر وہ چیز عطا کی جو میری خواہش تھی۔ اب میں اپنے کچن میں بڑے آرام سے کام کرتی اور ان لوگوں کا کھانا بنا کر صبح بھیج دیتی۔ اور پھر انکل شوکت بولے، بیٹی اب تم اپنی مرضی کی چیزیں بھی بھیج سکتی ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ آپ یقین کریں، اب سب کچھ میری مرضی کا ہوتا۔ پھر میں نے سیل فون خرید لیا اور یوٹیوب اور دوسری ویب سائٹ سے مختلف ڈشز دیکھتی اور بناتی، اور ہر دفعہ زبردست بنتی۔ کئی دفعہ کھانا خراب بھی ہو جاتا تو میں اپنی سیلری سے دوسرا کھانا بنا کر بھیج دیتی اور انکل کو نہ بتاتی۔ یہ سب میں اپنی خوشی سے کرتی۔ اب تو میں کھانے میں اتنی ماہر ہو گئی تھی کہ کھانے کی خوشبو سے بتا سکتی تھی کہ اور کتنی دیر میں کھانا تیار ہونے والا ہے، اور کس مسالے کی کتنی کمی ہے۔ اب میں مسالے وغیرہ بھی امی کو دیتی اور بولتی کہ 1 یا 2 مسالے آپ نے نہیں ڈالے، آپ کو خوشبو اور ذائقے سے بتاؤں گی کہ کون سی چیز نہیں ہے، اور ہر دفعہ میں بالکل ٹھیک بتاتی۔ امی حیران رہ جاتی۔ شاید آپ لوگوں کو بھی یقین نہ آ رہا ہو تو میرا یقین کریں، 8 ماہ ہو گئے ہیں مجھے کچن میں مسلسل جان مارتے۔ سارا دن میرا کچن میں گزر جاتا، 15 سے 16 گھنٹے میں کچن میں گزارتی، سارے مسالے ایک ایک کر کے ڈالتی اور دیکھتی کہ یہ مسالہ اتنی دیر بعد کھانے میں حل ہو کر اپنی خوشبو دینے لگتا ہے۔ اب ان 2 مسالوں کی خوشبو ایسی، اور پھر 3 کی ایسی، اور چوتھا مسالہ ڈالیں تو ایسی خوشبو آتی ہے اور ایسا ذائقہ ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے یہ میرے رب کا احسان تھا مجھ پہ کہ مجھے کھانا بنانے کی اتنی سمجھ عطا کی، اور پھر میری محنت تھی کہ اتنے شاندار کھانے میرے ہاتھوں سے تیار ہوتے، اور پھر میری اس خوبی نے مجھے اتنی عزت دی کہ سارے خاندان بلکہ سارے محلے میں سب میری عزت کرتے اور مجھے جادوگر کہتے کہ میں کھانے پر جادو کرتی ہوں، اس لیے کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے۔ لوگ مجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے۔ پھر کافی سال گزر گئے اور میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، بہت پیار کرتا تھا مجھ سے۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر کا کام آہستہ ہونے لگا، وہ کپڑے کی شاپ کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کام ٹھپ ہو گیا اور گھر میں تنگ دستی آ گئی۔ میں نے شوہر سے کہا، پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کا دل نہ دکھایا، ہمیشہ انہیں تسلی دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بہت پیار کرتے، میرا بہت دھیان رکھتے اور میری رائے کو مانتے۔ ایک دن میں نے کہا
کیوں نہ ہم اپنا چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا لیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی مجھے دی ہے اسے استعمال کریں۔ وہ بولا نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی غیر مردوں کے سامنے کھانے بنا کر رکھتی پھرے۔ میں بولی اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ تو بولے وہ کیا؟ میں نے کہا جی کہ میں سائڈ پہ یعنی اندر کچن میں کھانا بناؤں گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے کھانا بنایا، اور باہر آپ اور ایک تو ویٹر رکھ لیجئے گا، باہر کا کام آپ لوگ سنبھالیں گے۔ آپ شروع کریں، اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارا ریسٹورنٹ اتنا زیادہ پسند کیا جانے لگا کہ چند ماہ میں شہر کے اچھے ریسٹورنٹ میں شمار ہونے لگا اور پھر ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل ہو گیا۔ آج میرے گھر میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ میرے بال بچے سب، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سب کے سب بہترین شیف ہیں اور سب کے سب اپنے اپنے ہوٹل کے مالک ہیں اور اپنے اپنے ہوٹل بہترین چلا رہے ہیں۔ آج میری عمر 80 سال ہے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ قدرت نے ہمیں جو بھی عطا کیا، قدرت ہمیں جو بھی عطا کرتی ہے وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے کالے رنگ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر یہ رنگ میرے پاس نہ ہوتا تو شاید میں کبھی زندگی میں اتنی محنت اور جدوجہد نہ کرتی جتنی اب کی، اور اب میرے پاس سب کچھ ہے۔ ورنہ آپ بتائیں، کیا سفید رنگ والے، کیا خوبصورت لوگ ناکام نہیں ہوتے زندگی میں؟ کیا حسن بازار میں نہیں بکتا؟ بکتا ہے صاحب، ہاں اب اور قیامت تک۔ اگر کسی چیز کو عزت ہے اور ملی ہے اور ملتی رہے گی، وہ محنت اور جدوجہد ہے۔ پوری لگن ایمانداری سے ساری طاقت لگا دیں ہر اس کام میں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ یقین کریں آپ کا یہی کام آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا، آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اگر اپنی خامیوں کو روتے رہے تو میری طرح کسی کونے میں ٹینشن کے مریض بنے پڑے ہوں گے، اکیلے، تنہا، بیمار، کمزور۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خود سے وعدہ کریں، آج سے اور اب سے اور ابھی سے پوری ایمانداری سے محنت اور جدوجہد کریں گے۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ آپ کامنٹس کر ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری مزید کہانیاں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔